بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا سبق نمبر 37 ہے، جماعت نحو اردو کا سبق نمبر 10 ملکی پرندے اور دوسرے جانور، جس کو شفیق الرحمان صاحب نے لکھا ہے، اور کل ہم نے ان کا تعارف کر لیا تھا، اور ان کے تعارف میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ MCQs کیسے آئیں گے اور آپ نے ان کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ ان کا مزاح کیسا ہے۔ اب آپ کو اس کا پتہ بھی چلے گا کہ واقع میں ہی ان کا مزاح بڑا سنجیدگی کے انداز میں ہوتا ہے، لفاظی نہیں کرتے بلکہ مضمون کے اعتبار سے اس میں مزاح ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ تو یہ ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے حوالے سے شفیق الرحمان نے جو لکھا، تو اس میں سے سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کوے کو۔ تو بھائی بچوں دیکھو، کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسا موڈ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا۔ تو بھائی کیسا مذاق کیا بھائی بچوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ اصل میں موڈ وہی خراب ہوتا ہے جو بالکل ٹھیک پہلے سے ہی نہیں ہوتا، ورنہ کوا کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے کہ جس کو بولتے یا دیکھتے ہوئے ہر ایک کا ہی موڈ خراب ہو جائے، بلکہ تھوڑا سا پہلے بھی موڈ اگر خراب ہے تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوا ایک اچھے انسان کا موڈ خراب نہیں کر سکتا، اس کا موڈ خراب کر سکتا ہے جس کا موڈ بیچارے کا ٹھیک ہوتا ہی نہیں۔ کوا گا نہیں سکتا اور کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ کائیں کے کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں اس کا تو کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ مذاق ان کا انداز دیکھیں تو کوئی ایسا نہیں کہ جس کو فوراً سنتے ہی آپ سمجھ جائیں اور ہنسنے لگ جائیں، ایسا مذاق نہیں۔ کائیں کے کیا معنی؟ کہتے ہیں میرے خیال میں تو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ کائیں اس میں اسوات میں سے ہے نا، اسماء اسوات میں سے کائیں کوے کی آواز۔ کوے کالے ہوتے ہیں، برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوے کالے ہوتے ہیں، برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر قانے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بھئی؟ کوا جو پہاڑی لوگوں کو ملا وہ 1.5 فٹ لمبا بھی ہوتا ہے اور کچھ وزنی بھی ہوتا ہے، لیکن جو میدانی علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس سے چھوٹے کوے پر قناعت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انسان کا کوے کا کیا تعلق، چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن مذاق کے انداز میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے قناعت کر لیا، اچھا یہی ٹھیک ہے۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے۔ کوے خوبصورت تو ویسے ہی نہیں ہوتے، لیکن جو پہاڑی کوا ہے وہ کہتے ہیں وہ تو ویسے ہی بہت برا لگتا ہے، کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتا ہے، جسم میں زیادہ ہوتا ہے، تو جب وہ بدنما چیز بڑی ہوگی تو اس کی بدنمائی بھی بڑی ہوگی۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا، اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں دیکھا جائے۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہر چیز کوے کو ضرور نظر آ جاتی ہے۔ اگر کسی چیز کو کوا نہیں دیکھ رہا تو وہ وہی ہوگی جس کو دیکھا جا سکے ہی نہ، جس کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہ، وہ ہوئی بری جس کو دیکھنے کو کوئی گوارا ہی نہ کرے، ورنہ ہر چیز وہ دیکھ لیتا ہے۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ کون نہیں چاہتا؟ کہتے ہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور اس لیے وہ بے چینی سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تاکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پورے جہان کی سیر کر لوں۔ اور پھر آگے مذاق کیا کیا؟ کہتے ہیں یہ کون نہیں چاہتا کہ میں سب کچھ دیکھ لوں؟ یہ تو ہر ایک چاہتا ہے۔ کوا باورچی خانے کے پاس بہت مسرور رہتا ہے، خوش رہتا ہے، ہر لہجے کے بعد کچھ اٹھا کر کسی اور کے لیے کہیں پھینک آتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ باورچی خانے کے پاس اس لیے آتا ہے کہ وہاں اس کو کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں، اور کرتا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہر لمحے ہر لمحے کے بعد کچھ اٹھا کر لے جائے گا، لیکن کہیں پھینک دے گا جا کے، اب وہ کوئی اور اٹھائے گا کھا لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوا اپنے لیے نہیں رکھتا، بلکہ اٹھا کے لے جانا یہ اس کا
یہ اس کی عادت ہے، اور آگے جا کے کہیں بھی پھینک دی چیز، وہ چاہے کوئی بھی کھائے۔ اور درخت پر بیٹھ کر سوچتا ہے کہ زندگی کتنی حسین ہے، زندگی کتنی حسین ہے۔ کہیں بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں، اور دفعتاً لاکھوں کی تعداد میں کہیں سے آ جاتے ہیں، ذاتی توہین سمجھتے ہیں، اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے لاکھوں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس قدر شور مچتا ہے کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ یہ ہے ہلکا مذاق۔ بارش ہوتی ہے تو کوے نہاتے ہیں، اور حفظان صحت کے اصولوں کا ذرا خیال نہیں رکھتے کہ نہانے سے ہو سکتا ہے بخار ہو جائے، ہو سکتا ہے جسم میں درد ہو جائے، ایسا ان کو خیال نہیں ہوتا۔ کوا سوچ بچار کے قریب نہیں پھٹکتا۔ اس کا عقیدہ ہے کہ زیادہ فکر کرنا اعصابی بنا دیتا ہے، اعصاب کا مریض بنا دیتا ہے۔ اعصاب بیٹا پٹھوں کو کہتے ہیں، پٹھوں کا درد ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اعصابی ہے۔ کوے سے ہم کئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ کوا بڑی سنجیدگی سے اڑتا ہے، بالکل چونچ کی سیدھ میں۔ کوے اڑ رہے ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں، یعنی ایسے دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کوے فکر معاش میں دور دور نکل جاتے ہیں، فکر معاش میں، روزی روٹی کی فکر میں، لیکن کبھی کھوئے نہیں جاتے، کبھی گم نہیں ہوتے۔ شام کے وقت کوئی 10,000 کوا کہیں سے واپس آ جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ غلط کوے ہوں۔ اگر آپ کووں سے نالاں ہیں تو یہ مت بھولیے کہ کوے بھی آپ سے نالاں ہیں۔ اگر آپ کووں سے ناراض ہیں تو یہ نہ بھولیں کہ کوے آپ سے خوش ہیں، وہ بھی آپ سے ناراض ہی رہتے ہیں ہر وقت، کہ یہ انسان ہی ہے جو ہمیں کہیں سے روک ٹوک کرتا ہے، ورنہ ہم کھلے مزے سے پھریں چریں کھائیں پئیں۔ تو جس طرح آپ کو کوا اچھا نہیں لگتا، کوے کو آپ بھی اچھے نہیں لگتے۔ لو بچوں، اس سبق کا خلاصہ آپ نے کیسے یاد کرنا ہے؟ کوے کے بارے میں کچھ باتیں، اسی طرح آگے بلبل ہے تو اس کے بارے میں کچھ باتیں، پھر بلی ہے تو کچھ باتیں، بھینس ہے تو کچھ باتیں۔ اب کوے کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی تو ان میں سے ذرا اس کو دہراتے ہیں کہ کیا کیا باتیں ایسی ہیں جو ہمیں یاد رہ سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے، موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن ایسا موڈ جو ویسے ہی خراب ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ اچھا، اب پھر کہا کہ کوے کالے ہوتے ہیں۔ برفانی کوے تو 1.5 فٹ لمبے بھی ہوتے ہیں اور ان کا کچھ وزن بھی ہوتا ہے، لیکن جو میدانی کوے ہوتے ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بدنما ہوتے ہیں۔ پھر کہا کہ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو وہ نہ دیکھے، سوائے اس کے کہ جس چیز کو دیکھنا نہ چاہے۔ پھر کہا کہ باورچی خانے کے پاس خوب خوش رہتا ہے اور چیزیں کھانے پینے کی اٹھا کر کہیں پھینک دیتا ہے، خود استعمال نہیں کرتا۔ بس یہ 2-3 چیزیں آپ کے لیے کافی ہیں۔ نہانے والی بھی بات کر لیں اگر مناسب ہو، لیکن پھر لمبا ہو جائے گا خلاصہ۔ اس کے بعد ہے بلبل۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے، روایتی پرندہ یعنی اس کو عام رواج میں اس کو جانا جاتا ہے اور وہ اس کی بات کی جاتی ہے، سوائے وہاں کے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ یہ مذاق ہے ان کا، یعنی جس جگہ ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا، اور ویسے ہر جگہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ نے چڑیا گھر میں یا باہر بلبل دیکھی ہے تو یقیناً کچھ اور دیکھ لیا، کیونکہ نہ چڑیا گھر میں بلبل ہے اور نہ اس پنجاب کے گرم آب و ہوا میں وہ رہتی ہے۔ ہم ہر خوشگلو پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، خوبصورت آواز والا پرندہ، خوشگلو پرندہ، خوبصورت آواز والا پرندہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلبل ہے۔ کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، قصور ہمارا نہیں، ہمارے ادب کا ہے، ہمارے لٹریچر کا ہے، ہماری یہ جو اردو زبان کے حوالے سے جو کوئی لکھا ہو اس کا ہے۔ شاعروں نے نہ بلبل دیکھی ہے نہ اسے سنا ہے، کیونکہ اصل بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ سنا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے دامن میں کہیں کہیں بلبل ملتی ہے، لیکن کوہ ہمالیہ کے دامن میں شاعر نہیں ہوتے۔ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جس کو، یعنی خلاصہ کلام یہ کہ جس کو ہم بلبل کہتے ہیں، ہمارے شاعر جس کو بلبل بتاتے ہیں، وہ بلبل ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو ہمارے ملک میں ہی نہیں۔ البتہ ہاں، کوہ ہمالیہ کے دامن میں سنا کہ کہیں ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہاں شاعر نہیں جاتے۔ عام طور پر بلبل کو آہو زاری کی دعوت دی جاتی ہے، چیخ و پکار کرنے کی، اور رونے پیٹنے کے لیے اکسایا جاتا ہے۔ بلبل کو ایسی باتیں بالکل پسند نہیں۔ ویسے بلبل ہونا کافی مزہ خیز ہوگا۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی، جس نے رات گئے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا۔ کیا کہا شاعر نے؟ کہ رات گئی گزری ہوئی تھی اور گلاب کا
گلاب کا پودا اور اس کی ٹہنی اور اس پر ایک بلبل بیٹھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں یہ کافی مزے کا خیز بات ہے، اس پہ تو کہتے ہیں سوائے ہنسی مذاق کے یہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بلبل اور گلاب کے پھول کی افواہ کسی شاعر نے اڑائی تھی جس نے رات کے گلاب کی ٹہنی پر بلبل کو نالا و شیون کرتے دیکھا تھا، آہوزاری کرتے۔ کہتے ہیں یہ ایسے ہی بات ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں، کم از کم اس کا خیال تھا کہ وہ پرندہ بلبل ہے اور وہ چیز نالا و شیون۔ رات کو اینک کے بغیر کچھ کا کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بلبل پروں سمیت محض چند انچ لمبی ہوتی ہے، یعنی اگر پروں کو نکال دیا جائے تو کچھ زیادہ بلبل نہیں بچتی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے، جس کی وجہ یہ ہر وقت کا گانا ہے۔ دراصل بلبل ہمیں محظوظ کرنے کے لیے ہرگز نہیں گاتی، محظوظ کرنے کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے، اسے اپنے فکر ہی نہیں چھوڑتے۔ بلبل پکے راگ گاتی ہے یا کچے، بہرحال اس سلسلے میں وہ بہت سے موسیقاروں سے بہتر ہے۔ ایک تو وہ گھنٹے بھر کا آلاپ نہیں لیتی، گھنٹے بھر کا بے سرا گانا نہیں گاتی۔ بے سری ہو جائے تو بہانے نہیں کرتی کہ ساز والے نکمے ہیں، آج گلا خراب ہے، آپ تنگ آ جائیں تو اسے خاموش کرا سکتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ کہتے ہیں بلبل اس لحاظ سے اچھی ہے کہ گانے والے جب وہ گانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اگر لوگ کتنے ہی ان سے تنگ کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ بے سر آلاپ گھنٹوں نہیں چھوڑتے۔ اور پھر اگر ان سے کوئی بات کرے تو وہ کہتے ہیں یار یہ ساز والے نکمے تھے، انہوں نے ساز صحیح نہیں بجایا جس کی وجہ سے میں گانا صحیح نہیں گا سکا، تو اس طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ لیکن بلبل اگر کہتے ہیں کہ ایک تو اتنا لمبا گاتی نہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر خراب ہو جائے تو وہ یہ بہانے نہیں کرتی۔ جیسے گرمیوں میں لوگ پہاڑ پر چلے جاتے ہیں، اسی طرح پرندے بھی موسم کے لحاظ سے نقل وطن کرتے رہتے ہیں، نقل وطن کرتے ہیں، وطن کو چھوڑ جاتے ہیں۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی، اس کا خیال ہے کہ وہ پہلے ہی سے وہاں ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا۔ ہمارے ادب کو دیکھتے ہوئے بھی بلبل نے اگر اس ملک کا رخ کیا تو نتائج کے ذمہ دار خود ہوگی، کیونکہ ہمارے ادب میں تو ان چیزوں کو بلبل کہا جاتا ہے جو بلبل ہے ہی نہیں، تو جب بلبل نظر آ جائے گی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ تو بھائی بچوں، بلبل کے بارے میں 3-4 باتیں، کیا اہم باتیں۔ کہتے ہیں کہ یہ روایتی پرندہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے سوائے اس کے جہاں ہونا چاہیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جہاں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے باغوں میں، ہمارے چڑیا گھر میں، ہمارے ملک کے فلاں جگہوں میں بلبلیں، تو کہتے ہیں وہاں نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہو کہ ہمارے ملک میں ہوتی ہی نہیں، سوائے کو مالیہ کے دامن میں کہیں وہاں شاید ہو، لیکن وہاں پر شاعر نہیں جاتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بلبل محض چند انچ لمبی ہوتی ہے اور اس کو نالا و شیون کرنے پر لوگ اکساتے رہتے ہیں۔ بلبل کے کہتے ہیں کہ یہ گانا جو گاتی ہے یہ اس لیے نہیں گاتی کہ تمہیں لطف اندوز کرنے کے لیے گا رہی ہو، بلکہ یہ اپنے غموں کو بھلانے کے لیے یہ گاتی ہے، کیونکہ اس کی خانگی زندگی کافی غمگین ہوتی ہے۔ کہتے ہیں پھر بھی یہ ان گانے والوں سے اچھی ہے جو بری طرح گانا گاتے ہیں، گھنٹے بھر کے آلاپ لیتے ہیں، لوگوں کو باوجود اس کے ناپسند بھی ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی جان نہیں چھوڑتے، اور پھر جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں یار ہمارا قصور نہیں ہے، یہ جو ساز والے تھے نا یہ بڑے نکمے تھے، اور اس طرح کے بہانے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بلبل کم از کم اس طرح کے بہانے تو نہیں کرتی نا، چاہے وہ اچھا گائے یا برا گائے، جیسے اسے چپ کرا جائے وہ چپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ باتیں ہیں بلبل کے بارے میں بچوں۔ تو کوا اور بلبل ہم نے پڑھ لیا، بھینس اور بلی انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے۔ تو بچوں آپ نے اس کا خلاصہ کیسے یاد کرنا ہے، اسی طرح کہ چند باتیں کسی ایک کے بارے میں، چند باتیں دوسرے کے بارے میں، چند تیسرے کے بارے میں، 5 ہیں تقریباً، الو بھی ہے، تو یہ 4-5 ہیں جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو چند باتیں بھی اگر آپ کرتے رہے تو آپ کا خلاصہ پورا ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا ہے کہ جو مضمون ٹائپ کے اسباق ہیں ان کا خلاصہ یاد کرنے کی یہی ایک شکل سب سے آسان ترین ہے کہ اس میں ہر پیرے کی، میں نے کہا تھا کہ ہر پیرے کی ایک آدھ بات جو پڑھی ہو وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو یہاں چونکہ پیرے کی نہیں بلکہ 4-5 پرندوں اور جانوروں کا ذکر ہے، تو ہر پرندے اور ہر جانور کے بارے میں 2-3 باتیں اگر آپ ذہن میں رکھ لو گے تو اس کا خلاصہ لکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ پھر اس خلاصے کی مدد سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کافی کام کرتے ہیں، ہمارے جو مشقی سوالات ہیں ان کے جوابات ہم دیتے ہیں، اسی طرح پیراگراف کی تشریح ہم اس کی مدد سے کرتے ہیں، اور یہ
خود خلاصہ بھی 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو بچوں ان ساری چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔